جی، آج ہم بات کریں گے یونان کے ساحل سمندر پر جو پچھلے مہینے ایک کشتی ڈوبی تھی اور اس میں 750 سے زائد جو افراد ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے۔ اس میں 298 جو لوگ تھے وہ پاکستانی تھے، اور اس کے حوالے سے اب کچھ مزید اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ آج ہم اس کے اپڈیٹس کے حوالے سے بات کریں گے۔ کوئی 81 ڈیتھ باڈیز ابھی تک ریکور ہو گئی ہے، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں پاکستانی ڈیتھ باڈیز کتنی ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، ان کا ڈی این اے کا عمل کس پروسیجر میں پہنچ چکا ہے اور کس حد تک مکمل ہو چکا ہے، اور ان کو واپس لے جانے کے حوالے سے حکومت یا سفارتخانہ کیا اقدامات کر رہی ہے۔ تو آج ان تمام صورتحال سے اس ویلاگ میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جہاز پچھلے مہینے جو ہے وہ لیبیا سے ہوتا ہوا اٹلی کی طرف انہوں نے جانا تھا، لیکن یونان کے قریب ساحل سمندر پر یہ ڈوب گیا تھا۔ اب جو ہمیں معلومات اس حوالے سے آ رہی ہے تو وہ معلومات انتہائی تکلیف دہ ہیں، اور اس معلومات کے مطابق اس جہاز میں جو لوگ سوار تھے وہ اس کی کیپیسٹی سے کہیں زیادہ تھے۔ دوسرا جو ڈوبنے کی جو بنیادی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ تھی کہ اس کا انجن جو ہے نا سمندر میں بند ہو گیا تھا، جس کے بعد اس جہاز نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے ہنگامی الارم کے ذریعے جو یونانی کوسٹ گارڈ ہے ان کو آگاہ کیا تھا، اور یہ سمندر کے اندر کئی گھنٹے تک بے یار و مددگار جو ہے مدد کے لیے مدد مانگتے رہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یونانی جو کوسٹ گارڈ ہے انہوں نے کوئی بھی انسانی بنیادوں پر مدد فراہم نہیں کی، بلکہ ان کو اگنور کیا۔ اس میں بہت سے ایسے خوش قسمت بھی لوگ تھے کہ جو بچ گئے تھے اس حادثے کے حوالے سے، جس میں 12 پاکستانی بھی شامل ہیں، اور انہوں نے جب میڈیا سے بات کی تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب ہماری جو بحری جہاز ہے وہ جب اس کا انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا تو ہمارے آس پاس بہت سے بحری جہاز گزرے تھے، جس میں انہوں نے مدد کے لیے بھی ان کو پکارا تھا، کسی نے مدد نہیں کی تھی۔ 1 یا 2 جہاز ایسے تھے جو وہ رکے ان کے قریب، اور انہوں نے یہاں پر ان کو پانی اور بسکٹ پھینکے تاکہ ان کو غذائی مدد فراہم کی جائے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، لیکن پھر بھی ان کی جان بچانے کے حوالے سے کسی نجی بحری جہاز نے یا جو آفیشیل جو کوسٹ گارڈ کے جن کا کام ہے کہ ایسے حالات میں مدد فراہم کرنا، انہوں نے کوئی بھی مدد فراہم نہیں کی، اور یہ جہاز کئی گھنٹوں تک سمندر کے لہروں پر ان کے رحم و کرم پر تھا، اور بلاخر یہ جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا تھا۔ اس حوالے سے 298 پاکستانیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں ان کی اموات ہوئی تھی، جس میں 12 پاکستانی ایسے خوش قسمت تھے جو کہ بچ گئے تھے۔ اب تک جو اس حوالے سے جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اب تک جو ہے وہ سمندر سے 82 ڈیتھ باڈیز کو ریکور کیا گیا ہے، اور ان جو 82 ڈیڈ باڈی ہے ان میں سے 40 کا جو ڈی این اے پروسیجر ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، جن میں سے 15 ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ پاکستانیوں کی ہے، اور یونانی حکام نے 14 ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آلریڈی پاکستانی سفارتخانہ جو ایتھن ہیں ان کو حوالے کر دیے ہیں، اور یہ آج نہیں کیے ہیں بلکہ یہ عید کے دوسرے دن جو ہے انہوں نے یہ پروسیجر مکمل ہو چکا تھا، اور عید کے دوسرے دن انہوں نے پاکستانی شناخت کے حوالے سے کنفرم کر دیا تھا کہ ان کے جو ڈی این اے جو پروسیجر تھا وہ مکمل ہو گیا تھا، جس کے بعد یونانی حکام نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنائے، اور اس میں جو 14 پاکستانیوں کو ڈکلیئر کر کے سفارتخانہ پاکستان کو آگاہ کیا کہ آپ کی جو لوگ ہیں ان کی جو لاشیں ہیں وہ ایتھن کے قریب ایک سرخانے میں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ جب ہماری یونان میں جو مختلف جو ہمارے میڈیا دوست ہیں ان سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ چونکہ یہ جو لاشیں ہیں پاکستانیوں کی ابھی تک 15 ڈیتھ باڈی جو ہے وہ ان کے جو پروسیجر مکمل ہوا ہے اور وہ کنفرم ہے کہ وہ پاکستانی ہیں، تو ان کی جو لاشیں ہیں ان کی حالت انتہائی خستہ ہے کہ ان کی یہ نمکین پانی کے اندر وہ جو ہے وہ کشتی ڈوبی تھی، نمکین پانی جسم کے اندر چلا گیا تھا، تو اسی وجہ سے بے شک یہ جو لاشیں ہیں یہ سرخانے میں بھی ہے، لیکن روز بروز ان لاشوں کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اور وہاں کے مقامی انتظامیہ کے مطابق لاشوں کو بہت عرصہ تک ہم سرخانے میں بھی نہیں رکھ سکتے۔ اب یہ عید کے دوسرے دن ان کا جو ڈی این اے پروسیجر تو
مکمل ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک سفارتخانہ پاکستان یا حکومت پاکستان نے ان لاشوں کے واپسی کے حوالے سے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے۔ 11-12 دن ہو چکے ہیں کہ ڈی این اے پروسیجر مکمل ہو چکا ہے، جو سرکاری کارروائی ہوتی ہے جس میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ دینا وغیرہ یہ چیزیں مکمل ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک ایک لاش بھی واپس پاکستان نہیں گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال جنم دیتا ہے کہ غریب لوگ، غریبوں کے جو بچے ہیں ان کی لاشیں بھی جو دیار غیر میں بے یار و مددگار ہوتی ہے، سفارتخانہ اس حوالے سے کچھ نہیں کرتا، حکومت پاکستان اس کے حوالے سے کچھ نہیں کرتا، کیونکہ ہماری پریارٹی یہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صدر پاکستان اپنے اتنے لوگوں کے ساتھ عمرے کے لیے وہ جا رہے ہیں، حج کے لیے وہ جا رہے ہیں، سرکاری خرچے کے اوپر اس کے لیے وہ پیسہ موجود ہے، لیکن جو ان عوام کے جو ٹیکسز پہ یہ حکومت چلتی ہے، ان عوام کے لیے حکومت کے پاس نہ تو پیسہ ہے، نہ کچھ ان کے لیے کام کرنے کی خواہش ہے اس حکومت کی۔ اس حوالے سے جو ہمارے دیار غیر میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی کافی مایوس دکھائی دے رہے ہیں، خاص کر اسپین میں جو ہمارے پاکستانیوں سے بات ہوئی اور وہ ایمبیسی کے رویے سے کافی متنفر دکھائی دیتے ہیں۔ جب یہ حادثہ ہوا تھا اس وقت بھی سفارتخانہ پاکستان نے بہت دیر سے جو ہے ہیلپ لائن کے حوالے سے نمبر دیا تھا، اور اس ہیلپ لائن پر بھی سفارتخانہ پاکستان اویلیبل نہیں تھا اور رابطہ نہیں کر رہا تھا۔ بہت سے ایسے لوگ جن کے پیارے اس جہاز میں ڈوب گئے تھے، وہ اپنے پیاروں کی وجہ سے پریشان تھے، وہ حالات اور معلومات لینا چاہتے تھے، اور جب بھی اس ہیلپ لائن پہ رابطہ کرتے تھے تو وہ اس ہیلپ لائن سے کوئی جواب نہیں ملتا تھا، جس کے بعد بہت سے ایسے لوگ جو یورپ میں تھے یا پاکستان میں جن کے پیارے اس جہاز میں سوار تھے، انہوں نے وہاں پہ یونان میں جو مقامی لوگ ہیں، پاکستانی لوگ ہیں، پاکستانی نژاد لوگ ہیں، ان سے رابطہ کیا، وہاں کے صحافیوں سے رابطہ کیا، اور ان سے جو کچھ معلومات ان کو ملی ہیں تو ان سے ان کی کچھ نہ کچھ تک مدد ہوئی ہے۔ لیکن سفارتخانہ پاکستان جو یونان ہے ان کا جو رویہ تھا، ابھی تک جو ہے لوگ اس حوالے سے کافی تحفظات رکھتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ڈیڈ باڈی کی شناخت کا جو ابھی تک جتنی ریکور ہو چکی ہے اس میں مکمل ہو چکا ہے، 15 لاشیں پاکستان کی اس وقت سرخانے میں موجود ہیں، اور ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے کہ عید کے دوسرے دن سے آج تک ان کو بھیجنے کے حوالے سے کوئی بھی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ اور جب سفارتخانہ پاکستان کے سے اس حوالے سے پوچھا بھی گیا تو انہوں نے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ انہوں نے جو مقامی صحافی ہیں ان کو یہی کہا ہے کہ یہاں پہ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو واپس بھیجنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ لیکن یورپ میں اس وقت کہیں سے بھی ڈائریکٹ فلائٹ ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یورپ سے لاشیں جاتی ہیں، 1 سے 2 دن میں پہنچ جاتی ہے۔ ترکی ایئر لائن ہے، عرب امارات کی ایئر لائن ہے، گلف کی بہت سی ایئر لائن ہیں جو کہ ایک سٹاپ کے بعد پاکستان پہنچ جاتی ہے، 24 سے 48 گھنٹے میں یہاں سے لاشیں پاکستان پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ 10, 11, 12 دن ہو چکے ہیں، شناخت کا عمل مکمل ہو چکا ہے، لیکن اس حوالے سے ان لاشوں کو بھیجنے کے حوالے سے کوئی بھی عملی اقدامات حکومتی سطح پر یا سفارتخانہ پاکستان یونان کی طرف سے نہیں کیا گیا، اور اسی وجہ سے جن لوگوں کے پیارے اس حادثے میں جو وفات پا چکے اور جن کی شناخت ہو چکی ہے تو وہ بھی ذہنی طور پہ بہت ڈسٹرب ہیں، پریشان ہیں، اور وہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت ان لاشوں کو واپس پاکستان بھیجا جائے، کیونکہ اب وہ حکومت سے امید جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کی لاشیں، جو ان کے پیاروں کی جو لاشیں ہیں وطن واپس منگوانے کے حوالے سے سنجیدہ دکھائی نہیں دیتے، اور یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ ارباب اختیار کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔